صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، ضروری مسائل میں سے اذان کے مسائل چل رہے ہیں۔ گزشتہ ویڈیو میں 5 مسائل کا تذکرہ ہوا تھا، اور آج کے ویڈیو میں بھی میں 5 مسائل کا تذکرہ کروں گا۔ اس میں پہلا مسئلہ، ایک ہی مؤذن 2 مسجدوں میں اذان دے سکتا ہے یا نہیں۔ ایک مؤذن ہے، 2 مسجدوں میں اذان کی ذمہ داری پوری کر رہا ہے، تو یہ کیسے ہے؟ شریعت کے حکم، شریعت کی نظر میں یہ عمل کیسا ہے؟ تو اس کے بارے میں قرآن حدیث کی روشنی میں فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ بھئی ایک آدمی 2 مسجدوں میں لگاتار اذان دینا مکروہ ہے۔ ہاں، کبھی کبھی اتفاق ایسا ہو گیا، ایک مسجد میں اذان دے دی، اب دوسرے مسجد میں مؤذن نہیں ہے، اتفاق کہیں جو ہے چھٹی میں چلا گیا، کہیں یا پھر جو ہے اس کی طبیعت خراب ہو گئی، تو عارضی طور پر، وقتی طور پر 1 وقت یا 2 وقت کے لیے ایک مسجد کا مؤذن اپنی مسجد میں اذان دے کر دوسری مسجد میں اذان دینے کے لیے جا سکتا ہے، یا پھر جو ہے اس مسجد میں اذان دے کر اپنی مسجد میں آ کر اذان دے سکتا ہے۔ لیکن اس کو مستقل عادت بنانا اور اسی کے اوپر جو ہے چلتے رہنا، یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ مکروہ ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے کسی مسجد میں مؤذن متعین نہیں ہے، اب لوگ کیا کر رہے ہیں کہ مسجد میں ٹیپ ریکارڈ کے ذریعے سے، یا پھر جو ہے آج کل تو نیٹ کا زمانہ ہو چکا ہے، بہت زمانہ جو ہے ترقی کر چکا ہے، موبائل ہے، تو موبائل میں اذان شروع کر کے مائک کے سامنے رکھ رہے ہیں، جس کی آواز مائک کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچ رہی ہے۔ اس طرح کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو اس کے بارے میں فقہاء فرماتے ہیں کہ ٹیپ ریکارڈ کے ذریعے سے، یا پھر جو ہے موبائل کے ذریعے سے، یا پھر جو ہے اور کسی ذریعے سے، جیسے کہ نیٹ کے ذریعے سے ہوتا ہے، تو اس طریقے سے جو اذان دی جاتی ہے، اس اذان کا کوئی اعتبار نہیں، اس اذان کا شریعت کے اندر کوئی اعتبار ہے ہی نہیں، کیونکہ جو اذان اس کے ذریعے سے دی جا رہی ہے، اس کے اندر صرف آواز کو اپنے اندر محفوظ کرنے کی طاقت ہے، بولنے کی اس کے اندر طاقت نہیں۔ اذان کے لیے ضروری ہے کہ اذان جو ہے اپنے زبان سے اذان کے کلمات پڑھ کر اذان دی جائے، یہ ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ بھئی جس کے اندر بولنے کی طاقت نہ ہو خود سے، اس کے ذریعے سے بھی اذان دلائی جائے، یہ جو ہے شریعت کے اندر اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اگر اس طرح اذان پڑھی جائے، اذان دی جائے موبائل کے ذریعے سے، یا پھر جو ہے ٹیپ ریکارڈ کے ذریعے سے، نیٹ کے ذریعے سے، تو یہ اذان ادا نہیں ہوگی، اذان کا اعادہ لازم ہے، دوبارہ اذان دینا پڑے گا۔ اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 3، اگر کوئی آدمی اکیلے نماز پڑھ رہا ہو، تو کیا اس کے لیے اذان اور اقامت کا کہنا ضروری ہے؟ تو اس کے بارے میں 3 شکلیں اس کی نکلتی ہیں۔ ایک پہلی شکل کہ ایک آدمی کہیں جو ہے سفر میں جا رہا ہے، جنگل بیابان میں ہے، وہاں کوئی مسجد نہیں، یا پھر جو ہے کھیتوں میں کام کرنے والے لوگ ہیں، وہاں مسجد نہیں رہتی،
تو وہ لوگ چاہے وہ اجتماعی طور پر ہوں یا اکیلا آدمی ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آدمی اذان دے کر اقامت کہہ کر پھر نماز پڑھے، چاہے وہ سفر کی حالت میں ہو، کسی جنگل میں ہو، یا پھر جو ہے کھیت میں باغ میں کام کر رہا ہو اور وہاں سے مسجد بہت دور ہو، آنے جانے میں اس کے لیے دقت محسوس ہوتی ہو، تو اس آدمی کے لیے ضروری ہے وہیں رہ کر اذان دے اور اقامت پڑھے، اس کے بعد خود جو ہے نماز پڑھے۔ یہ پہلی شکل۔ اسی طریقے سے دوسری شکل، ایک آدمی ایسا ہے جو بستی میں رہتا ہے، یعنی کہ گاؤں میں ہی رہتا ہے، لیکن اذان وہ آدمی جو ہے اکیلا نماز پڑھنا چاہتا ہے اپنے گھر میں یا اپنے دکان میں، اس کے لیے کیا حکم؟ تو اس کے بارے میں یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اگر بستی میں اذان اور جماعت ہو چکی ہے، اب بعد میں کوئی مقیم شخص نماز بلا اذان اور اقامت پڑھتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں، یعنی کہ اذان اور اقامت پہلے سے ہو گئی، نماز بھی ہو گئی، وہ مقیم آدمی اپنے گھر میں رہ کر یا پھر جو ہے اپنی دکان میں رہ کر اذان اور اقامت کے بغیر نماز پڑھے تو بھی کوئی حرج نہیں، لیکن اذان اور اقامت کہہ کر نماز پڑھے گا تو افضل عمل ہو جائے گا، مستحب والا عمل ہو جائے گا۔ تو دوسری جو شکل ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی وہ ہے جو اپنی دکان میں یا اپنے گھر میں نماز پڑھنا چاہتا ہے اور شہر کے اندر اذان ہو چکی ہے یا پھر جو ہے جماعت بھی ہو چکی ہے، تو اس کے لیے اذان اور اقامت کہنا ضروری نہیں، بغیر اذان اور اقامت کے بھی وہ آدمی کیا کر سکتا ہے؟ نماز پڑھ کر فارغ ہو سکتا ہے۔ اس میں ہی اور ایک شق نکلتی ہے، وہ یہ ہے کہ بھئی یہ آدمی فلانا آدمی جو کہ اکیلا نماز پڑھنا چاہتا ہے، لیکن ابھی شہر کے اندر اذان اور اقامت نہیں ہوئی، وقت تو آ چکا ہے، مسجد میں نہیں بلکہ اپنے گھر یا دکان میں پڑھنا چاہتا ہے، تو وہ آدمی اذان اور اقامت دے کر نماز پڑھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بستی میں ابھی اذان نہیں ہوئی اور جماعت نہیں ہوئی، تو اس لیے پہلے وہ آدمی جو ہے مسجد کے نماز ہونے سے پہلے اگر پڑھنا چاہے، ابھی شہر کے اندر اذان نہیں ہوئی، تو وہ آدمی کیا کرے؟ اذان اور اقامت دے کر کیا کرے؟ پھر نماز پڑھے۔ یہ دو شکلیں ہو گئیں۔ اب تیسری شکل کہ وہ آدمی جس کی نماز چھوٹ گئی، وہ آدمی جس کی نماز چھوٹ گئی، اذان ہو گئی، نماز بھی ہو گئی، اب وہ آدمی مسجد میں آ کر نماز پڑھنا چاہتا ہے۔ اب وہ آدمی یہ کر رہا ہے کہ بھئی نماز پڑھنا ہے مجھے، چلو میں اذان بھی دیتا ہوں اور اقامت بھی کہتا ہوں، اس کے بعد نماز پڑھوں گا، تو اس کے لیے یہ کام مکروہ ہے۔ کیوں؟ اذان ہو چکی اور مسجد کے اندر جماعت بھی ہو چکی ہے، اور پھر وہ آدمی منفرد ہے، نماز اس کی چھوٹ چکی ہے، مسبوق ہے، منفرد اور مسبوق آدمی منفرد آدمی آ کر اکیلا نماز پڑھنا چاہتا ہے، وہ آ کر نماز پڑھنے کے لیے اب اذان دے رہا ہے، مسجد میں اقامت کہہ رہا ہے، تو یہ کام اس کے لیے مکروہ ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، یہی عمل اپنے گھر میں کر رہا ہے تو کوئی مذائقہ نہیں، اذان دے اور اقامت پڑھے، اور بغیر اذان اور اقامت کے بھی آدمی جو ہے نماز پڑھ سکتا ہے گھر کے اندر، لیکن مسجد میں بغیر اذان اور اقامت کے ہی نماز پڑھنا پڑے گا اس کو، ایسا نہیں کہ بھئی گھر والا عمل یہاں ادا کیا جائے، یہ اس کے لیے جائز نہیں۔ اور اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 5، بیٹھ کر اذان کہنا کیسا ہے؟ عام طور سے اذان پڑھنے کا جو مسنون طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ کھڑے ہو کر ہی اذان پڑھنا ہے۔ اگر کوئی آدمی کھڑے ہو کر نہیں پڑھتا، بیٹھ کر اذان پڑھتا ہے، تو اس کا حکم کیا ہے؟
تو حضرات فقہاء اکرام فرماتے ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں بیٹھ کر اذان کہنا مکروہ ہے اور اس کا اعادہ مستحب ہے۔ البتہ اگر کوئی منفرد اپنی نماز کے لیے اذان دے تو بیٹھ کر اذان دینے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ یہاں دو چیزیں بتائی جا رہی ہیں، ایک مسجد کی اذان اور ایک منفرد کی اذان۔ مسجد کی اذان مؤذن کیا کر رہا ہے؟ بیٹھ کے اذان دے رہا ہے، تو بیٹھ کر اذان دینا خلاف مستحب ہے، خلاف سنت ہے، اور اس اذان کا اعادہ کرنا مستحب ہے، یعنی کہ دوسری مرتبہ پھر کھڑے ہو کر اذان دینا پڑے گا۔ لیکن ایک آدمی ایسا ہے، منفرد ہے، جو اکیلا نماز پڑھنے والا ہے، وہ آدمی بیٹھ کر اذان دینا چاہتا ہے تو کوئی حرج نہیں، بیٹھ کر بھی وہ آدمی جو ہے اپنے لیے اذان دے کر نماز پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ لیکن اکیلا نماز پڑھنے والے کے لیے بھی افضل یہی ہے کہ کھڑے ہو کر ہی اذان دے، اس سے ایک سنت ہماری زندہ ہو جائے گی۔ تو یہ آج کے 5 مسائل ہوئے ہیں۔ تو ناظرین سے گزارش ہے کہ ناظرین ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، ہمارے چینل سے جڑے رہیں اور دوسروں کو بھی جوڑنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ آپ کا بھی فائدہ ہوگا، ان لوگوں کا بھی فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان مسائل کے ذریعے سے اپنی عبادتوں کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔